میں نے نکال لیا ہے خودکش. میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے, میں نے کراس میچ کر لیا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے, پولیس کی یونیفارم میں تھا. اور یہ میری کوتاہی ہے, میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے. میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے. میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں, میری کوتاہی ہے. میرے بچوں کو جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا, کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے, نہیں کر سکے وہ چیک. پولیس کی وردی دیکھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک. 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے, اندر آتا ہے, ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے. ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا, کل پوچھا, اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے. اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کے دے. اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں, وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے, مطلب مسجد کس طرف ہے؟ یہ جو دائیں بائیں سے رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, کوئی کہاں سے ہوتا ہے. خدا را میرے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کریں. میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنے دوں گا. آپ اپنی آوازیں بند کریں, آپ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن بند کریں, آپ مجھے کام کرنے دیں. میری انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی, میری تحقیقات مکمل ہو جائے گی. میں اپنے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی سامنے کھڑا کروں گا, یہ گروپ تھا, یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا, یہ لوگ تھے, یہاں سے آئے تھے, اور یہ ہے, ایک خودکش مارا گیا, یہ 2 4 6 10 20 جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ لوگ ہیں. یہ ہمارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے انصاف لینا ہے. انصاف ہم مانگتے ہیں اور انصاف ہم دیں گے. ہم پورے پاکستان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حلف میں, ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کی عملداری ہمارے ہاتھ میں. ہم اپنے لیے نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن مجھے پلیز چھوڑیں, مجھے زیادہ تنگ نہ کریں کہ میں ناراض ہو جاؤں, میں خفا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے, حکومت نے, اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے. کہ دیکھیں دھماکے میں شاید 5 8 10 لوگ شہید ہوئے ہوں گے. یہ سارا چھت نے جو آج سے 50 سال پہلے چھت بنی ہے, جس کے نیچے کوئی کھمبے نہیں ہیں, جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے, اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی تھی آج سے 50 سال پہلے. 50 فٹ پائے, 50 فٹ کا مطلب ہے 2500 فٹ کا ہال, 50 فٹ لمبائی, 50 فٹ چوڑائی, ملٹیپلائی بوتھ, 2500 فٹ کا ہال ہے. پورا ہال دیواروں پہ کھڑا ہوا ہے, نیچے کھمبا نہیں ہے, ملبہ آج پڑا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں, اور جو آئے ہیں پولیس لائن میں نماز بھی پڑھی ہوگی آپ لوگ, اکثر آپ پولیس لائن میں, میڈیا کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں پولیس لائن کا فرد ہیں. آپ لوگ سارے پولیس لائن میں آتے ہیں, ریگولرلی آتے ہیں, آپ کو پولیس لائن کا چپے چپے کا پتہ ہے. اگر 50 فٹ بائی کا ہال ہے, نیچے اس کے کھمبے نہیں ہیں, پلرز نہیں ہیں, جب بھی ڈیزائن کیا گیا, جس نے بھی ڈیزائن کیا, یا ڈیزائن کیا یا نہیں کیا, اپنی مدد آپ کے تحت, کیا کہتے ہیں ہم پشتو میں, د خپل بندوبست, د خپل پیسو سرا. انہوں نے 50 سال سے, اور دھماکہ جب ہوا, اور دھماکے کی میں تفصیلات بتاتا ہوں وہ بھی آپ کو, خودکش ہوا, جب ہوا اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. سامنے محراب ہے اور پوری دیوار ہے بند, دونوں سائڈوں میں, ایک سائڈ پہ فیملی کوارٹر ہے, کھڑکیاں نہیں ہیں, بند. اس سائڈ پہ پولیس کی اپنی پریمیسز ہیں, کھڑکی کوئی نہیں ہے, بند. پیچھے پوری دیوار ہے, ایک دروازہ ہے, اور اس دروازے کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہے, چھوٹا دروازہ ہے. پرانا ہال ہے, کھمبے موجود نہیں ہیں, 10 12 کلو کا
ایکسپلوسو ہے, TNT ایکسپلوسو ہے, ٹرائی نائٹرو ٹاولین, ہائی ایکسپلوسو. جب ٹرائی نائٹرو ٹاولین TNT کا جب دھماکہ ہوگا, شاک ویوز کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ سامنے جا سکتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے. جو شاک ویوز آئیں اس نے سب سے پہلے نکلنے کا راستہ نہیں ہے, دیواریں گری, سب سے پہلے دیواریں گری. چھت کدھر کھڑی تھی؟ کھمبا نہیں تھا, چھت دیوار پہ تھی. جب دیوار نیچے آئے گی تو چھت کدھر جائے گی؟ چھت بھی نیچے آئے گی. ستون نہیں ہے. تھینک یو حنان. ستون نہیں ہے, دیواریں گرتی ہے, دیواروں کے اوپر چھت ہے, چھت نیچے آتی ہے. تمام میرے نمازی میرے بچے اس چھت کے نیچے آ گئے. آپ کے سامنے تھا 26-28 گھنٹے ہم ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ملبہ 2 گھنٹے میں ہٹا سکتے تھے. کرینے لاتے, بڑی مشینیں لاتے, صفائی کر دیتے. میرے جو بچے بچ گئے اس کے نیچے, جو زخمی ہم نے نکالے ہیں, جو احتیاط کی وجہ سے ہم نے نکالے ہیں, جو آج سانس لے رہے ہیں, یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا. پلیز انڈرسٹینڈ. ہر بندہ اسپیکولیٹ نہ کرے, ہمارے دکھ کو بھی سمجھے اور ہمیں یہ بھی سمجھے کہ ہم انسان ہیں, اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں. یہ جو دائیں بائیں سے رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, خدا را میرے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کریں. میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنے دوں گا. آپ اپنی آوازیں بند کریں, آپ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن بند کریں, آپ مجھے کام کرنے دیں. میری انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی, میری تحقیقات مکمل ہو جائے گی. میں اپنے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی سامنے کھڑا کروں گا, یہ گروپ تھا, یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا, یہ لوگ تھے, یہاں سے آئے تھے, اور یہ ہے, ایک خودکش مارا گیا, یہ 2 4 6 10 20 جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ لوگ ہیں. یہ ہمارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے انصاف لینا ہے. انصاف ہم مانگتے ہیں اور انصاف ہم دیں گے. ہم پورے پاکستان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حلف میں, ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کی عملداری ہمارے ہاتھ میں. ہم اپنے لیے نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن مجھے پلیز چھوڑیں, مجھے زیادہ تنگ نہ کرے کہ میں ناراض ہو جاؤں, میں خفا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے, حکومت نے, اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے, تو میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ ضرور چھوڑوں گا, لیکن اس کے لیے پوری کوشش کروں گا, پوری محنت کروں گا, پوری ایفرٹ کروں گا. CCTV فوٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے. آج کچھ جگہوں پہ کچھ میڈیا کے اندر ایسی بات آئی کہ CCTV فوٹیج نہ مل سکی, اور یہ یار میرے پاس کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے, مجھے آپ ایفرٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں. میرے پاس 5-10 ہزار 20 ہزار ٹیلی فون ہیں جن کا میں نے جیو فینسنگ کرنی ہے, جن کا میں نے ڈیٹا ریکارڈ نکالنا ہے. ہر ٹیلی فون کے اندر 200 فون کالز ہوگی. 5000 ٹیلی فون ضرب 200, تو میں یہ 10 لاکھ فون جو ہے وہ ان کو میں کھنگالنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. مجھے CCTV سیف سٹی پشاور میں نہیں ہے. میں جہاں سے مجھے ملے گا, اپنی مدد, آپ کے تحت کوئی کیمرہ ملے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا, منت کروں گا کہ مجھے اپنی DVR دے دیں, میں اس میں سے کچھ نکال لوں. پھر جب 24 گھنٹے کی DVR آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک DVR 24 گھنٹے کی دیکھنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے چاہیے. آپ کو ایک آدمی 24 گھنٹے جاگے گا تو ایک DVR دیکھے گا. اگر میں 7 دن کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی 7 دن 24 گھنٹے کی DVR دیکھے گا. اگر مجھے 100 کیمرے چاہیے تو اس کے لیے مجھے 100 آدمی چاہیے. مجھے 5000 کیمرے ڈھونڈنے پڑے, میں ڈھونڈوں گا, مجھے 5000 لوگ چاہیے, مجھے ٹائم بھی چاہیے. پلیز ٹائم دیں مجھے کام کرنے دیں. میں نے نکال لیا ہے خودکش. میں نے ایک CCTV فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے, میں نے کراس میچ کر لیا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے, وہ ایک آدمی ہے. وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے,
اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, جیکٹ خودکش جیکٹ بات نہیں کر رہا ہوں, ریگولر جیسے پولیس والے عام نارمل جیکٹ پہن دیتے ہیں. اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے, اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے, اور موٹر سائیکل ہم نے تلاش کر لی ہے, اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا, مٹایا ہوا تھا, وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اینڈ وی آر ٹریکنگ دا بائک آلسو. اینڈ جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے, اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی, چہرہ آ گیا, بندہ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ اس کا شناخت کا ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نیٹ ورک کا ہے, اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے. مہربانی کریں, جلد بازی نہ کریں, ہم ڈھونڈیں گے. ہم نے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے. آج یا کل, جلد یا دیر سے, ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا, یا مارا گیا, یا قانون کے دائرے میں گیا. چھوڑا نہیں ہم نے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی, بہادروں کی, دلیروں کی, جرأت مندوں کی فورس ہے. بغیرت نہیں ہے ہم آپ کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے عوام پہ فخر ہے, اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے میڈیا پہ فخر ہے. خدا کی قسم, جو اونرشپ مجھے ملتی ہے, جو میرے بچوں کو ملتی ہے, یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, جتنے رائٹ لیفٹ میرے بیٹھے ہیں, جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں, میرے سے ذاتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے, شاید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو یا نہ دے سکتا ہوں, لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پھر ڈیفینس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو. عدنان ایسا ہی ہے. تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے فخر ہے, مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے. دا پولیس اور دا اولس یودے, اور دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس, یہ ہمارے نعرے ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو, جو میرا پہلا پارٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری, کانسپریسی تھیوریز کا. میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسکڈ میزائل اور ڈرون میزائل, اور جو زمین میں پتہ نہیں 500 کلو اور 200 کلو, اور یہ سارے کے سارے یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. یار اپنے کام کریں آپ پلیز. جو میرے ایکسپرٹ ہیں, میرے اے آئی جی بی ڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بال بیئرنگ ملے ہیں, بال بیئرنگ ملے ہیں. خودکش جیکٹ کے اندر جو بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں کل ملے ہیں ملبے کے میں. ظاہر ہے آخری سرچ, پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا, پھر شہیدوں کو نکالنا. بال تو اگلا کام ہے ہمارا. پلیز, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں, مجھے کام کرنے دیں. بال بیئرنگز ملے ہیں وہاں سے, زمین میں گڑا نہیں ہے, چھت ثابت ہے. یہ آپ کی سازشی تھیوریز کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی, اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری جو امیج ہے, خیبر روڈ سے پولیس لائن کی, ملک سعد خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے, پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا, اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا, اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا. اور یہ میری کوتاہی ہے, میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے. میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کی کوتاہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے. میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں, میری کوتاہی ہے. میرے بچوں کو, جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا, کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے, نہیں کر سکے وہ چیک. پولیس کی وردی دیکھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک. 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے, اندر آتا ہے, ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے. ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا, کل پوچھا,
اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے. اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کے دے. اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں, وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے, مطلب مسجد کس طرف ہے. یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے, اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے, ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی, اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا, ریکی کر کے دی, طریقہ کار سمجھایا گیا, تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے, لون رینجر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. لیکن سازش کا آپ سائٹ پہ کریں, ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے. یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے, یہ یہی بات ہے, اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے, خودکش بمبار ہے, پیلٹس, بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں, اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور بہت تیز کام کر رہے ہیں, ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں. ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں, جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں, ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے. آخری بات, اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں, کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے, اسی کے حوالے سے اس میں بھی میں نے جانا ہے. تو میں اپنی آخری بات کروں گا, اپنی بات ختم کروں گا, اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا. پھر مہربانی کریں, کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے, اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے. کون تھا, کہاں سے آیا, کیوں ہوا, سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا. میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے. میرے سپاہی جو کھڑے تھے, میرے جوان کھڑے تھے, میرے بچے کھڑے تھے, انہوں نے نہیں چیک کیا, اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے. 1 منٹ میں آخری بات کر لوں, پھر اس کے بعد آخری بات. 2 دن سے, خاص طور سے کل زیادہ, ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا. ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے, اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے. ہم فاتح خوانی کر رہے تھے, ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی, ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے, ہمارے پاس 500 کام تھے. ایک نیا طوفان شروع ہو گیا. میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے, جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے. میرے بچوں کو گمراہ کیا. میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے. آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لوگ کر رہے ہیں یہ, میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں, کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں, کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں, کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں. یہ جو لڑنے کے لیے ہیں, جن کو میں نے ٹرین کیا ہے, جن کو میں نے ویپن دیا ہے, جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں, جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں, وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں, تو پھر میں کیا کہتے ہیں, تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. میرے بچے اپنا قاتل, اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں, ڈھونڈتے آئے ہیں, خود وہ کریں گے. تحفظ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے, وہ اپنا تحفظ بھی کریں گے, وہ عوام کا تحفظ بھی کریں گے, وہ اس ملک کا تحفظ کریں گے, ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے. ان کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور چند گمراہ لوگوں نے, کچھ ایسے لوگوں نے جن کا اپنا ایک ایجنڈا تھا, اپنا مقصد تھا, ایک ایشو بنانا تھا, میڈیا کے اوپر کوئی ہیڈ لائنز, کوئی سوشل میڈیا پہ, کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ, کوئی پرنٹ میڈیا پہ ہیڈ لائنز دینی تھی انہوں نے کہ پولیس کے اندر خدا نخواستہ کوئی بے چینی, اس طرح اور یہ اس طرح کی باتیں. میرے بچے ہیں, میں ان کو سنبھالنا جانتا ہوں, سنبھالتا آیا ہوں. آج میری بات ہوئی ہے, پورے صوبے میں ہم نے دربار کیے ہیں, ہم نے تمام لوگوں سے بات کی ہے, ان کو بتایا ہے, ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا جو راستہ ہے وہ احتجاج کا راستہ نہیں ہے, آپ کا
راستہ جو ہے وہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا اور دشمن کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کا راستہ ہے.